السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا دوست حمزہ علی ہارر اسٹوریز کے نئے ایپیسوڈ میں آپ تمام سننے والوں کو دل سے بہت خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کا جو پہلا واقعہ میں آپ سے بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ واقعہ سعودی عرب سے اشفاق احمد نے ہم سے شیئر کیا، جو کہ پیشے کے لحاظ سے ایک گورکن ہیں۔ انہوں نے ہم سے اپنا ایک واقعہ بیان کیا جو ہم آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اور اشفاق بھائی کہتے ہیں کہ میں سعودی عرب میں جنت البقیع میں ایک گورکن ہوں اور مجھے اس کام کو سر انجام دیتے ہوئے 8 سے 10 سال ہو گئے ہیں، اور میری زندگی میں ایسے ایسے واقعات میرے ساتھ پیش آئے ہیں جو کہ ایک عام انسان اس پر یقین نہیں کرے گا۔ ایک ایسے خوفناک واقعے میرے ساتھ پیش آئے۔ اور اشفاق بھائی کہتے ہیں کہ ایک دن رات کو 2 بجے میں ایک قبر کھود رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ کچھ قبریں جو ہیں 8 سے 10 قبریں جن کو میں نے دیکھا وہ اپنے آپ جو ہیں وہ پھٹ گئیں اور ان میں سے مردے جو ہیں باہر نکلنا شروع ہو گئے، اور جیسے ہی باہر نکلے ان کا جو سر تھا نا صرف وہی باہر تھا، اور باقی جو جسم کے حصے ہیں وہ اس قبر کے اندر تھے، ابھی وہ باہر آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اشفاق بھائی کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے ان کو دیکھا، یہ سارا منظر میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، اور مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اور انہوں نے میرے سامنے اونچی آواز میں درود پاک پڑھی، اور انہوں نے مجھے بھی کہا پڑھنے کے لیے، تو انہوں نے 2-3 بار جو ہے یہ درود پاک پڑھی اور واپس اپنی قبر میں جو ہے واپس چلے گئے اندر۔ تو یہ دیکھ کر میں بہت زیادہ خوف زدہ ہوا اور میں وہاں سے بھاگا، تیزی سے بھاگا جہاں پر میں سو رہا تھا، اور میرے ساتھ ایک اور بھی آدمی تھا جن کا نام احمد ہے، اور میں نے اس کو یہ سارا واقعہ جو ہے میرے ساتھ پیش آیا میں نے اس سے بیان کیا، اور اس نے میری بات کا یقین نہیں کیا، اور میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں کل اس سے اگلے دن جو ہے میں آپ کو وہاں پر اسی جگہ پر لے کر جاؤں گا اور آپ کو میں دکھاؤں گا۔ تو اس سے اگلے دن رات کو 2-2:30 بجے کے قریب ہم دونوں وہاں پر پہنچے۔ کافی دیر ہم وہاں پر رکے رہے اور ہمارے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ اور اس سے اگلے ہفتے میں ایک قبر کھود رہا تھا، اسی کے آس پاس جہاں پر میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا اس کے آس پاس ہی میں تھا۔ تو ویسا ہی ہوا میرے ساتھ جیسے اس دن ہوا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ جو قبریں تھیں وہ اچانک پھٹنا شروع ہو گئیں، اور ان سے جو مردے ہیں وہ باہر نکلنا شروع ہو گئے، اور انہوں نے اونچی آواز میں درود پاک پڑھا اور واپس اپنی قبر میں جو ہے اندر چلے گئے۔ تو اس دن مجھے ایسا معلوم ہو چکا تھا کہ شاید یہ ہر جمعرات کی رات کو باہر نکلتے ہیں۔ اور اشفاق بھائی کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں ہر ہفتے اسی جگہ پر میں جایا کرتا تھا، ہر ہفتے میں ایک بار جو ہے جمعرات کی رات کو میں اسی جگہ پر میں جایا کرتا تھا، اور میرے سامنے یہ سارا منظر ہوتا تھا۔ اور ایک دن ایسا ہوا، جمعرات کی رات تھی، میں وہاں پر گیا، تو جیسے ہی میرے سامنے وہ مردے جو ہیں باہر نکلے قبروں سے، ان میں سے ایک نے مجھ سے بات کی۔ اس نے مجھے کہا کہ جب تم سب کچھ جان ہی گئے ہو تو ہماری اس محفل میں تم بھی شریک ہو جاؤ، اور ہمارے ساتھ آ کر تم بھی درود پاک جو ہے پڑھو۔ اشفاق بھائی کہتے ہیں کہ ان کی یہ بات کہنے کی دیر تھی، میں اسی وقت وہاں سے بھاگا ڈر کر، اور میں اپنی جگہ پر آ کر سو گیا۔ اور اس سے اگلے ہفتے جو ہے میں نے اپنا ایک مائنڈ تیار کر لیا کہ اگلے ہفتے جب میں جمعرات کے دن جب میں جاؤں گا وہاں پر، تو میں اپنے ساتھ ایک کیمرہ لے کر جاؤں گا، تاکہ میں دنیا کے سامنے یہ بات ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں،
اور اتنے زیادہ خوفناک واقعے پیش آتے ہیں کہ ایک نارمل انسان اس پر کبھی بھی یقین نہیں کر سکتا، اور میں لوگوں کے سامنے لانا چاہتا تھا اس بات کو۔ اس سے اگلے ہفتے میں وہاں پر جو ہے اپنا کیمرہ اپنے ساتھ لگا کر وہاں پر گیا، اور جیسے ہی وہ مردے باہر آئے انہوں نے درود پاک پڑھا اور واپس اندر چلے گئے۔ یہ سارا منظر جو ہے میں نے اپنے کیمرے میں ریکارڈ کر لیا، اور اس کے بعد میں گھر گیا۔ رات کو سونے سے پہلے میں نے وہی ویڈیو میں نے دیکھی اور رات کو سو گیا۔ اس سے اگلے دن صبح کو میں نے ایک میڈیا والوں سے میں نے اس بات کا ذکر کیا کہ میرے پاس ایک ایسی خبر ہے جو کہ پوری دنیا کو حیران کر سکتی ہے۔ میرے پاس ایک ایسا میرے پاس ثبوت ہے جو اس پوری دنیا کو حیران کر سکتی ہے کہ ایسا بھی اس دنیا میں ہوتا ہے، ایسا بھی ایک معجزہ جو ہے اس دنیا میں ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کا انٹرویو لیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں آپ وہ ویڈیو دکھائیں جو ویڈیو آپ نے ریکارڈ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے میں نے وہ ویڈیو ان کو دکھائی، اس ویڈیو میں جو سارا منظر تھا وہ تو مجھے تو وہ دکھائی دے رہا تھا، لیکن دوسروں کو وہ صرف ایک قبرستان اور بہت زیادہ اندھیرا، یہ سب ان کو دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے علاوہ انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ انہوں نے مجھ سے تھوڑا غصہ کیا کہ آپ ہم سے کوئی مذاق کر رہے ہیں، لیکن میں نے ان سے کہا کہ نہیں، یہ مذاق نہیں ہو سکتا۔ میرے ساتھ ایسا 2-3 بار بہت بار ہو چکا ہے، 2-3 بار نہیں، بہت بار میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ میرے ساتھ ایک بار اسی قبرستان میں اسی جگہ پر رات کو 2 بجے میرے ساتھ ٹائم بتائیں تاکہ میں آپ کو وہ سارا منظر دکھا سکوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایسا کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور انہوں نے جمعرات کی رات کو اسی جگہ پر اسی قبرستان میں گئے، انہوں نے وہاں پر پوری رات بتائی، اور ان کے ساتھ چھوٹا سا بھی کوئی بھی واقعہ پیش نہیں آیا۔ اس کے بعد صبح کو اسی میڈیا والوں نے انہوں نے جو گورکن تھا اس کے خلاف بات کی، جو قبرستان کے انتظامیہ تھے ان کے ساتھ بات کی کہ یہ کوئی مینٹل شخص ہے، پاگل شخص ہے، اور اس کا آپ علاج کروائیں۔ اس کے بعد جو ہے اشفاق بھائی کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے ایک مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا، اور کہتے ہیں کہ آج بھی میں یہ بات قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ وہ سارا منظر جو میرے ساتھ پیش آیا، سارا واقعہ، وہ بالکل ایک حقیقت تھا۔ اور اب اس واقعے میں کتنی زیادہ سچائی ہے یہ تو اللہ پاک کو پتہ، اور اشفاق بھائی کو پتہ جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ تھا ایک شارٹ سا واقعہ جو سعودی عرب سے اشفاق بھائی نے ہم سے شیئر کیا، جو کہ پیشے کے لحاظ سے ایک گورکن ہے۔ امید ہے آپ کو کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ملا ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھیے گا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اپنی دعاؤں میں بھی ہمیں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ بھی ہمیں اپنا کوئی واقعہ بھیجنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، آپ اس پر ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کا واقعہ بھی بیان کروں۔ ملتے ہیں نئی کہانیوں میں، اور تب تک کے لیے خدا حافظ۔